وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، قصداً جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا۔ اسی طرح فرمایا جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے انوار، اس کی نماز کی روشنی، اس کی نماز کی برکات سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتی، اور اس کو سیدنا جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ تک سارے انبیاء اس نمازی پر سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نماز پڑھنے والے کی۔ اور آخری بات میں نماز کے باب میں یہ کہوں گا کہ نماز دراصل پڑھنے اور نہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز دراصل بندے کی جرت اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ اے اللہ تو نے نماز پڑھنے کا، میں نہیں پڑھتا، تو رب کائنات جو میدان محشر میں یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام وہاں کلام نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ سراسر مسئلہ ہے ایمانیات کا۔ ایمان مضبوط جب ہو جائے تو پھر نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ایمان جب پختہ نہ ہو، ایمان جب مضبوط نہ ہو تو پھر نماز کیا، روزہ کیا، دین کیا، دینی احکام کیا، اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ روزہ اور اعتکاف کے مسائل میں روزہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور بندے کا کام نہیں ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے۔ اس نے ہمیں حکم دیا 29 دن یا 30 دن کے اوقات میں نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے۔ اگرچہ یہ حکم قرآن کریم کا ہے، لیکن آج بھی اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، کیونکہ چاند دیکھ کر ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب چاند کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے، سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے طلوع سے پہلے کچھ آثار اور علامات نظر آتی ہیں، اس وقت کھانے اور پینے سے روک دیا گیا۔ یعنی آج بھی ہم رہتے تو زمین پر ہیں، ہمارے احکام آسمان سے آ رہے ہیں، اور ہمارے روزے کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارا روزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سورج دیکھ کر اور سورج کے آثار کے ظاہر ہونے پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے پر ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس بہترین عبادت کا موقع عنایت فرمایا۔ کل میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو سرعام روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ چند سال پہلے ہمارے DCO صاحب باقاعدہ آج کل تو پرائس کنٹرول کے لیے وہ چھاپے مار رہے ہیں اور کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ کسی زمانے میں وہ یہ جو حکومتی اہلکار ہیں، یہ جو حکام ہیں، یہ ہوٹلوں پر اور بازار میں چکر لگاتے تھے کہ روزہ خوری تو نہیں ہو رہی، اور روزہ سرعام روزہ خوری کرنے والے اور روزے کا احترام نہ کرنے والوں کو باقاعدہ سزائیں ہوتی تھیں، باقاعدہ پکڑ دکڑ ہوتی تھی، باقاعدہ ان پر جو ہے وہ جرمانہ ہوتا تھا۔
اور آج ان حکام کو کیا ہو گیا ہے، وہ خواب خرگوش ہو گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کروائیں، اور بازار میں جہاں چینی کا ریٹ سیٹ کروا رہے ہیں تو وہاں روزہ خوروں کا بھی کوئی علاج اور کوئی ان کا سد باب کیا جائے۔ سر عام پان کھا رہے ہیں بندے، سر عام بوتلیں پی رہے ہیں، سر عام کھانا پینا ہے۔ پہلے جو ہوٹل تھے ان پر پردے لگتے تھے، ان پر کناتیں لگاتی تھیں، کوئی مسافر ہوا تو چلو اس کو اسلام اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف رسول اللہ کی سنت موقدہ ہے، سنت جاریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے اور جب روزے فرض اس وقت سے لے کر آپ نے 10 ہجری تک مسلسل اعتکاف فرمایا، اور ایک دفعہ صرف اعتکاف ترک فرمایا، وہ بھی اس وجہ سے کہ حضور کے زمانہ اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی مسجد میں 5 نمازوں میں حاضر ہوتی تھیں، اور خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ رسول پاک کے لیے خیمہ لگایا گیا تو حضور کی ایک زوجہ محترمہ کے لیے بھی خیمہ لگایا۔ جب ایک بی بی کا خیمہ لگا، باقی بیویوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی خیمے لگائے جائیں، اور آپ مسجد میں آئے تو مسجد ساری خیموں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ عرض کیا گیا جی یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ تو آپ نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا، اور اس سے اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف یہ بھی خوش نصیبوں کو میسر آتا ہے، نہیں تو اعتکاف کے باب میں لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہماری ذمہ داریاں، روزی روٹی، مسائل، دنیا کیسے چلے گی اگر ہم اعتکاف پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ سمجھتے نہیں کہ جس دن ہمارا آخری سانس اندر رہ جائے گا، باہر رہ جائے گا، فوت ہو جائیں گے تو پھر روزی روٹی کا بندوبست کس نے کرنا ہے؟ اس لیے اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے، اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کے باب میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ اعتکاف حسن نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف 2 قسم کا ہے، اعتکاف نفلی اور اعتکاف واجب۔ کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ والا اعتکاف واجب ہوگا، نظر کا اعتکاف ہوگا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر بھی آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو یہاں آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو اعتکاف ماہ صیام کا ہے یا جو اعتکاف واجب ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ نفلی اعتکاف تو روزہ بغیر روزے کے بھی ہو جاتا ہے، 5 منٹ کا بھی اعتکاف ہے، گھنٹے کا بھی اعتکاف ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہے۔ لیکن جو اعتکاف ماہ صیام کا ہے اس کے لیے روزہ